مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ باطل فتنے، خاص طور سے یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے اس میں کیسے کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حیدرآباد کے جنوب کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، علماء کی مجلس میں ایک مرتبہ فرما رہے تھے، آپ لوگ کچھ کام ختم نبوت سے متعلق نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ میں تمہیں بتاؤں کالج کی لڑکیاں اور کالج کے لڑکے چھٹی کے دن اپنے بیگ پر اور اپنے جو ہے ٹو ویلر پر اور اپنی سواریوں پر چھٹی کا دن ہے اور اپنے شہروں سے نکل کر دیہاتوں اور قصبات میں پہنچ کر ایک لڑکی کو لے لیا ساتھ میں یا ایک بیٹھائے اور جا کر وہاں عورتوں اور مردوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کو عام کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے کام ہو رہا ہے، کیسے کیسے مجموعوں کے اندر کام ہو رہا ہے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تشکیکی ذہن جو بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے دین اور عقائد سے تو دور ہوتا جا رہا ہے نوجوان اور ہمارے نوجوان بچیاں، اس لیے مختلف فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے ابھی شکیل بن حنیف جس نے دعویٰ کیا ہے مہدویت کا کیا، اس کے بعد اور کیا دعوے اس کے ہیں ان دعویٰ کر رہا ہے، اور اس طرح کے اور دعوے کرنے والے وجود میں آ رہے ہیں، تو اس کا شکار ہونے والا وہی طبقہ ہے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہہ رہا ہے کالجوں میں اسکولوں میں۔ تو ان کالجوں اور اسکولوں کے اندر محنت کتنی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، پلان بنانا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے، تاکہ ہمارا کالج اور اسکول کے وہ طلبہ جو بڑی تعداد میں اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان طبقہ پڑھ رہا ہے وہ باطل کا شکار ہو رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے ان کے ذہن و دماغ سے نکالے جا رہے ہیں اور ان کو گویا باطل اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے سر جوڑ کر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ اس وقت تو اسکولوں اور کالجوں کے اندر دہریت کا، بے دینی کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے، اور آئندہ تو اور ایسی صورتحال خاص طور سے بھارت کے ان موجودہ حکمرانوں کے جو ذہن و دماغ ہیں اس زاویے کو اگر تعلیمی پالیسی کے نام پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آئندہ ہماری نسلیں دین پر بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس لیے بہت افسوسناک صورتحال اس وقت ہے، اس لیے کالجوں اور اسکولوں میں دینی مدارس کے طلبہ کے اندر تو پھر بھی کچھ کام ہو رہا ہے، ان میں بھی کام کو، ختم نبوت کی حفاظت کے جذبے کو ابھارنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو طلبہ پڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن کیا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، کیا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، یا حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیتیں جو ان کے الفاظ، یا پھر مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ماضی قریب کے بہت سے اکابر علماء نے جو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور محنتیں کی ہیں، رات و دن ایک کیا ہے اور خون پسینہ لگایا ہے، اگر ہمارے مدارس کے طلبہ کے اندر بھی اس کی روح پھونکنے کی کوشش کرنے کے لیے باقاعدہ میرے اپنے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر ہر مہینہ کو ایک پروگرام رکھ کر عقائد کے سلسلے میں ان کے اندر بات رکھی جائے، خاص طور سے ختم نبوت کی حفاظت کا انہیں جو ہے سبق پڑھایا جائے، اور دلائل تو وہ پڑھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ختم نبوت تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے کیا کیا سازشیں، کیا کیا پلان بنانا ہے ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے اکابر علماء کے واقعات انہیں سنائے جائیں۔ فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو محنتیں ہمارے اکابرین نے کی ہیں، ہر مہینہ اس کو زندہ کرنے کے لیے ان کے واقعات، ان کی محنتیں، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے میدان عمل میں آ کر دیہاتوں کا رخ کر کے انہیں جو ہے ایسے ایسے دیہاتوں کو باقاعدہ متعین کر کے کہ جہاں فتنے یہ سر ابھار رہے ہیں وہاں جائیں اور کوشش کریں اور وہاں پر محنت کریں، ورنہ تو آج آرام طلبی کا دور ہے، ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں لیکن آرام طلبی کی وجہ سے دیہاتوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں، اور ایمان امت مسلمہ کا خطرے میں ہے۔ کالجوں کے ان بچوں کے دلوں کے اندر بھی ختم نبوت کی حفاظت کو بھرنے کے لیے
مسلمان مینجمنٹ جتنے ہیں، مسلمان انتظامیہ جو اسکول اور کالجوں کی ہے، وہاں جا کر علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح کا درد رکھنے والے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تک جا کر بات رکھیں اور ان سے ٹائم لیں کہ ہر مہینہ ہمارا ایک شخص آئے گا اور ختم نبوت کے سلسلے میں یا جو فتنے اس وقت سر ابھار رہے ہیں اس سلسلے میں ایمان کی حفاظت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے جو واضح اشارات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مسلمان انتظامیہ سے کم از کم جا کر بات کرے اور کہے کہ کتنی ضرورت ہے، اس کے لیے ہر مہینہ لیکچر رکھے جائیں اسکولوں میں، کالجوں کے اندر، تاکہ وہاں کے طلبہ اور طالبات میں بے دینی جو ہے وہ تو ختم ہو، اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت ان کے ذہن و دماغ میں جاگزی ہو جائے، بیٹھ جائے۔ یا پھر اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں، طلبہ کے مسابقے رکھے جائیں، اور ختم نبوت کی سلسلے کی احادیث اور ختم نبوت کی جو قربانیاں امت کے جو قرن اول میں دیے، اس کے بعد کے زمانوں کے اندر جو خلفاء کے دوروں کے اندر دیے گئے ہیں، ان تمام کی تاریخ ان کے سامنے پیش کر کے ان کا مسابقہ کیا جائے، اور قرآن اور حدیث کی جو باتیں کتابوں میں موجود ہیں ان کے حوالے کیے جائے اور کہے کہ آپ کا مسابقہ ہو رہا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ کو اس مسابقے میں حصہ لینا ہے، اور بڑے انعامات اس میں رکھے جائیں تاکہ ختم نبوت سے متعلق انہیں حدیثیں یاد ہوں، قرآن کی آیتیں یاد ہوں، اور صحابہ کرام کی جو محنتیں ہیں اور ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں انہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، پھر اچھا انعام رکھ کر مسابقہ کرایا جائے، تو انشاءاللہ کالجوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر بھی ختم نبوت کی حفاظت کا سامان ہو سکتا ہے۔ پھر مختلف جماعتیں بنا کر اور مختلف انداز سے ان طلبہ اور اس اسکول اور کالج کے طلبہ کے اندر محنتیں کرنے کا ایک مزاج بنائے کہ ان کی جو چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے، اتوار کو ہے یا پھر جو چھٹیوں کے زمانے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان فضلاء اور علماء چند نوجوان مسلمان باہمت کو لے کر ان کے درمیان میں جائے اور ان کو لے کر دیہاتوں کا رخ کریں، اور دیہاتوں کی جو بے دینی ہے اور دیہاتوں میں جو تحفظ ختم نبوت کی جو اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور یہود و نصارہ جو سازشیں کر کے دین سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان طلباء کو ہم لے جا کر بتائیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ان دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور ان دیہاتوں کے مسلمان بے دین کیسے ہو رہے ہیں، اور نبی پاک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کر رہے ہیں، یہ بتایا جائے ان کو۔ اور اسی طرح طالبات کے جوڑ رکھے جائیں، اور طالبات میں کوئی خاتون اور عالمہ اور عالمہ کو اور دو دین سے روشناس رہنے والی خواتین کو باقاعدہ ان طالبات کو جوڑ کر اس میں دین کا پیغام رکھا جائے، اہمیت دلائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالبات جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی ہیں، اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا تو ان کی گودوں میں پلنے والی نسلیں اس عقیدہ ختم نبوت سے بے بہرا رہیں گی، اس لیے یہ بھی ایک کوششیں کی جائیں۔ تو مختلف کوششیں کالج اور اسکولوں میں کی جا سکتی ہے، باطل تو اس میں محنتیں کر رہا ہے، اور ہمارا اہل حق اور ہم کو ختم نبوت سے جو اللہ نے جو ہم کو شفاعت جس میں مل سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ اسکول اور کالج کے ان اسٹوڈنٹس کے اندر محنت کے بہت سے طریقے ہیں، مختلف انعامات رکھے جائیں، لیکچرز رکھے جائیں، ان کے سامنے بیانات ہوں، ان کے سامنے ہر ہفتہ کوئی پروگرام ہو، یا ان کو جوڑ کر ان کی جو ہے اگر کوئی سرمایہ دار ہمارے مسلمان ہیں تو کوئی دعوت رکھ کر ان کو باقاعدہ جوڑیں، اور اس میں جوڑ کر ان کے جو مزاج کے مطابق ماحول ان کو دے کر اس میں عقیدہ ختم نبوت کی باتیں رکھے جائے۔ چونکہ آج کا قصہ ایسا ہے کہ خشک طور پر ایسے اسٹوڈنٹ جمع نہیں ہو سکتے، ان کو ان کا ماحول دیکھ کر کسی چمن میں، کسی پارک میں یا کسی تفریح کے مقام پر ان کو ایک باقاعدہ پروگرام رکھا جائے وہاں پر، اور ان کو وہاں پر جوڑ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں جو ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے اس کو سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ دین کی اور باتیں بھی ان کے سامنے کانوں پہ ڈالی جائے۔ اس طرح لگاتار اگر ایسے ہم کرتے رہیں گے، پروگرام بناتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں بھی
عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں آگاہی ہوگی۔ تحفظ دین کا کارواں رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔